پی ڈی ایم نے بالآخر گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دے دیا۔ 31 جنوری 2021 کو عمران خان حکومت مستعفی ہو، نہیں تو پی ڈی ایم اسلام آباد پر دھرنا اور دھاوے کا پلان بنائے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ آخر کار پی ڈی ایم نے اپنے پہلے مرحلے کی ریلیوں کا اختتام لاہور میں 13 دسمبر 2020 کو کیا۔ اس ریلی کے اوپر ملے جلے تاثرات ہیں۔ اپوزیشن اسے کامیاب جلسہ قرار دے رہی ہے اور حکومت اسے ناکام ترین۔ لیکن بہرحال ان دو باتوں کے درمیان جو مبصرین ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے یا ان کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے ہے، وہ اس چیز پہ تو بہرحال ان کا اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم اپنی وہ اسٹرینتھ شو نہیں کر سکا جو کہ ان سے توقع تھی۔ خاص طور پہ مریم نواز شریف جو دعوے کیا کرتے تھے، اور لاہور میں جو کہ ان کی اسٹرینتھ بھی تھی، اور مسلم لیگ نواز کا وہ گڑھ بھی تھا جہاں سے ان کے کافی سارے ایم این اے اور ایم پی حضرات صرف لاہور شہر سے ہیں، تو وہاں سے بہرحال یہ کراؤڈ جو ہے وہ اس کے تقاضے کو پورا کرتا نظر نہیں آیا۔ اچھا، ایک جو سینئر صحافی حامد میر ہیں، جو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کی کہ یہ بات شاید وہ کر رہے ہیں اور کہ جی سردی کی وجہ سے کراؤڈ کم تھا، اور اسی بات کو مریم نواز نے بھی بعد میں۔ تو کیا پی ڈی ایم کے زوما کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ کیا وہ اس وزڈم سے محروم تھے کہ دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب کہ انہیں ٹھنڈ کے ٹرینڈ کا اندازہ ہو گیا تھا تو اس جلسے کو انہوں نے دن کے ٹائم میں کیوں نہیں پلان کیا، کیوں اس کو رات کے ٹائم میں لے گئے؟ سیکنڈلی بات کہ جی کورونا کی ویو تھی، تو جب حکومت منع کر رہی ہے کہ کورونا کی ویو کی وجہ سے آپ جلسے نہ کریں، تو اس وقت تو آپ لوگوں نے اس چیز کو خاطر میں نہیں لایا، اور اب جب کہ لوگ آپ کی توقع سے کم آئے تو اب آپ کو یہ ایڈمیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ جی کرونا اور سردی کی وجہ سے لوگوں کی شرکت کم ہوئی۔ 14 دسمبر 2020 کے سربراہی اجلاس کے بعد جاتی عمرہ میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم اس جو ہے صدارتی اجلاس کے حوالے سے جو اس کے نکات تھے وہ میڈیا کو بریف کیے، تو اس میں انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ عمران خان حکومت جو ہے 31 جنوری 2021 تک کو ریزائن کر دے، نہیں تو 1 فروری 2021 کو پی ڈی ایم جو ہے وہ دھرنے اور اس لانگ مارچ اور کا اعلان کرے گا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاسی زوما کے چہرے کیوں اترے ہوئے تھے؟ اگر انہوں نے حکومت کو گرانے کا پروگرام بنا لیا ہے تو وہ متفکر فکر کیوں تھے؟ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، بہت زرداری اور مریم نواز، کیونکہ خاص طور پہ مین لیڈر تو یہ ہیں، باقی تو ایویں وہ جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں نا مین کھانے کا کورس ہوتا ہے، تو اس پہ تو مین ڈشز 2-3 ہوتی ہیں، باقی تو اس کے ساتھ سپلیمنٹری ہوتی ہیں، تو اس لیے باقیوں کا ذکر کیا کرنا، یہ 3 ہی جو اہم ہیں۔ اور اس وقت اگر پارٹیاں دیکھیں تو 2 اہم پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ مولانا تو جو ہے مطلب اس حوالے سے ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن مولانا نے بہرحال کمال اپنی سیاست سے ان دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ اپنی رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہرحال بڑا پرپز ہے، کیونکہ اصل کہانی تو میاں صاحب کی ہے۔ پیپلز پارٹی اب بیسیکلی نا اب ساری بات یہ کہ یہاں ہو رہی ہے سیاست، کہ یہاں ہو رہی ہے انگیجمنٹ۔ پیپلز پارٹی میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور وہ مطلب کم سے کم اپنی لاس کو ذہن میں رکھ کر پلان کر رہی ہے۔ اچھا، میاں صاحب اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائی بیٹھے ہیں۔ اس سے پیشتر میں نے اپنا ویلاگ کیا کہ میاں صاحب جو غصے میں کیوں ہیں، تو اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آئے گی میاں صاحب تو اپنا سب کچھ ان کو سجائی نہیں دے رہا، وہ سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کس گین میں ہے، کیونکہ آج سے اگر آپ کو یاد پڑے کہ قاضی حسین احمد بھی انہوں نے ایک دفعہ استعفے لینے کی پلان کیا تھا، وہ بھی جماعت اسلامی بھی ایک جو ہے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد تک آئی تھی،
اور وہ بھی اس وقت استعفیٰ مانگ رہے تھے، غالباً شاید میاں نواز شریف کی حکومت تھی. تو آج ایک اور مولانا یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک دینی جماعت کو کی قیادت کرتے ہوئے ایک پاکستانی حکومت سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو ویسے یہ کب تک ٹرینڈ چلیں گے جی؟ اگر اسمبلیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہونا تو پھر اسمبلی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر الیکشن ہونے کے بعد یہی کچھ ہونا ہے تو جب انہوں نے بیٹھ کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا تو سوال تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو پھر کس کام کے لیے آپ الیکشن میں ڈالتے ہیں؟ جب اگر آپ نے ان نتائج کو نہیں تسلیم کرنا اور ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کرنا، ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے آپ نے قانون سازی نہیں کرنی، آپ نے اس نظام میں جو نقائص ہیں ان کو بیٹھ کے نہیں کرنا، اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب کی خان صاحب بڑے دیر سے کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، تو اپوزیشن فوراً کہتی ہے ہم NRO نہیں دیں گے. جناب آپ NRO آپ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، آپ نہیں لیں گے، وہ نہیں لیں گے، اور نظام کہاں جائے گا؟ نظام دھڑم ہو جائے گا. پھر 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 کچھ نہیں بچے گا، پھر کوئی اور ہی آئے گا. تو لیکن میرا آج کا سوال یہی ہے، مجھے سوال کا جواب اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو کہ پی ڈی ایم کی جو شخصیات ہیں ان کے چہرے بجھے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ تھا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، آباد رہیں، اور اگر آپ کو دوسرا یوٹیوب چینل پسند آ رہا ہے تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں. خدا حافظ.